نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آئیے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سوچ حق ہی کی طاقت ہے اور اسی اصول پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ یہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستیوں کی شہادت نے میدان کربلا کو جو مقام و مرتبہ اور عالم اسلام و عالم انسانیت کو جو سوچ و فکر عطا کی ہے، اسی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واقعہ صرف واقعہ نہ رہے بلکہ ایک ایسی حقیقت بن جائے جو کبھی مٹ نہ سکے اور جو ہمارے سمجھ میں آئے۔ واقعہ کربلا کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف یزید کا فلسفہ اور اس کی سوچ و فکر تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ اور ان کی سوچ و فکر۔ اسی فلسفے اور سوچ و فکر کی بنا پر امام حسین کے نظریے و فلسفے کو حسینیت کا نام دیا جاتا ہے اور یزید کا فکر و فلسفہ یزیدیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں یزید کی سوچ و فکر کی یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے اور اس کی پیروی، تابع داری اور معاونت کی جائے اور اس سے ہر صورت سمجھوتا کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیا جائے، گویا طاقت کی تائید کر کے اور اس سے تائید لے کر زندگی گزاری جائے۔ یزید کے اس فکر کے برعکس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر یہ تھی کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے، لہٰذا نہ تو طاقت کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا جائے بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت علم برداران حق کو کچل بھی دے تب بھی یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں راہ حق کے مسافر زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ ان دو فلسفوں کے ٹکرانے سے امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر بھی زندہ ہے جبکہ یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے جبکہ یزید تخت پر براجمان ہو کر بھی ہار گیا۔ گویا شہادت امام حسین نے ہار اور جیت کا جو مفہوم تھا اس کو ہی بدل دیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید کے فکر و فلسفے میں فرق یہ ہے کہ یزید بربریت کا نام ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کا استعارہ ہے۔ یزید خیانت ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام امانت ہے۔ یزید ظلم ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام عدل ہے۔ یزید جبر ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام صبر ہے۔ یزید بے حیائی و لوٹ مار کا نام ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام سراسر تقوی و ایثار کا نام ہے، لہٰذا ان دو کرداروں میں یزید باطل کردار کا نام تھا اور امام حسین علیہ السلام حق کے کردار کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم و جبر و خیانت و کرپشن و بربریت و خون ریزی اور دہشت گردی کی طاقت یزیدیت ٹھہری اور اس کے برعکس صبر، جرت، عدل، امن اور انسانیت کی خوشبو کردار حسینیت قرار پائی۔ کردار یزیدیت کی تین وجہ بتائی گئی ہے۔ یزیدیت سراسر بے حیائی، لوٹ مار اور کرپشن کا نام تھا اور اس کے کردار کی تین وجوہات بیان کی گئی ہے۔
پہلا سیاسی کرپشن، دوسرا مالی کرپشن اور تیسرا اخلاقی کرپشن۔ یزیدیت نے اسلام کی تاریخ سے سیاسی کرپشن کیا ہے؟ یزیدیت نے اسلام کی تاریخ سے انحراف کرتے ہوئے، ہٹتے ہوئے سیاسی کرپشن کی بنیادیں اس طور پر رکھی کہ اس نے نظام خلافت کے اقتدار کو پامال کر دیا۔ خلافت راشدہ اصل میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عملی سیاسی نظام تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنت کی صورت میں عطا کیا۔ اس نظام کے بارے میں فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر ہم سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، حتیٰ کہ قرآن و سنت کے عملی نظام کو دیکھنا چاہے تو یہ نظام خلافت راشدہ کا نظام تھا۔ یزید نے اس خلافت راشدہ کے اقدار کو پامال کر کے اسے بدترین ملوکیت، سفاکیت، کرپٹ آمریت اور دہشت گردی سے بدل دیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جہاں خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والی بکری کے بچے کی بھی فکر تھی، اس نظام کو اس حد تک بدل دیا گیا کہ یزید نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نفوس بھی میدان کربلا میں کچل دیے۔ امام حسین علیہ السلام خلافت راشدہ کی اصل اور حقیقی اقدار کے امین، محافظ اور وارث تھے۔ آپ علیہ السلام خلافت راشدہ کی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، انہیں تمکن دینا چاہتے تھے، انہیں ان اقدار پر امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے۔ یزیدیت کی سیاسی کرپشن یہ تھی کہ اس نے خلافت راشدہ اور نظام رسالت کے تمام اقدار کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور سفاک آمریت کے نظام کو رائج کیا۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک خاندانی بادشاہت قائم کی اور اس بادشاہت کے نتیجے میں با کردار، پختہ، نیک سیرت، عمر رسیدہ بزرگ، تجربہ کار، دیانت دار، امانت دار، باشعور اور غیرت ایمانی رکھنے والے تمام افراد اور بزرگ صحابہ و تابعین کو ان کے مراتب و منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ پر اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جو اس کے دبدبے میں اور اس کی آواز سے آواز ملا کر کام کرے۔ یزید نے باشعور اور ایمانی غیرت رکھنے والے لوگوں کو ہٹا کر ایک طرف کرنے کے بعد ہر جگہ اپنا حلقہ یارہ قائم کر کے کرپٹ اور صفاک خاندانی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ گویا اس نے اس سیاسی کلچر ہی کو بدل ڈالا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کی صورت میں امت کو عطا فرمایا تھا۔ اسی کرپشن کے نتیجے میں چونکہ بدترین آمریت کی بنیاد رکھی گئی، لہٰذا عام لوگوں سے اختلاف رائے اور احتجاج کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا، حتیٰ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا تو یزید نے اپنی فوج کو بھیج کر مدینے کو تاخت و تاراج کر دیا اور نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مسجد نبی پر قبضہ کر کے اس میں گھوڑے اور اونٹ اور خچر باندھے گئے، اور جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور نماز نہ ہو سکی۔ یزید کے اس عمل کو مورخین، علماء اور محدثین نے بلا اختلاف بیان کیا ہے۔ جس نے بھی اسلام کے 1400 سالہ تاریخ کو بیان کیا، اتہاس کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک چھوٹے سے امام نے بھی یزید کے اس مذموم فعل کے ارتکاب کا انکار نہیں کیا۔ یزید نے فوج کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجا اور حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، یہاں جو چاہو کرو، قتل عام کرو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹو، یہ سب تمہارے اوپر مباح کرتا ہوں، لیکن ان تمام سے ہر قیمت اور ہر صورت میری بیعت کراؤ۔ اور اس واقعے میں بہت سے صحابہ و صحابیات اور تابعین شہید ہوئے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے احتجاج کیا، یزید کی مخالفت کی تو اس نے مکہ کی طرف بھی فوج بھجوائی جنہوں نے مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ اس حملے میں نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ مسجد نبی اور روضہ رسول کی بے حرمتی کی طرح کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ کعبۃ اللہ پر تیر برسائے گئے، آگ لگائی گئی، جس کے نتیجے میں غلاف کعبہ اور کعبہ کا بہت سارا حصہ جل گیا۔ جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا تو اسی دوران یزید دمشق میں بیٹھ کر اپنے ایک مرنے والے کمانڈر کی جگہ دوسرے کمانڈر کی تعیناتی ہدایت جاری کر رہا تھا۔ اس وقت کی کالج کی اس کو ایک بیماری کی تکلیف ہوئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ
کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو، مگر توبہ کے احتمال کا گمان رکھنے والے اس بات کو کیوں پیش نظر نہیں رکھتے کہ یزید کی موت اس وقت واقع ہوئی جب اس کے حکم پر کعبہ معظمہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، اور وہ اسی سلسلے میں خود براہ راست ہدایت جاری کر رہا تھا۔ ایسے بدبخت کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور نہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ان واقعات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزید نے کتنی بدترین قانون کو نافذ کر رکھی تھی، اور اس نے اپنے سیاسی نظام کو بچانے کے لیے نہ صرف واقع کربلا برپا کیا بلکہ مسجد نبوی اور حرم پاک کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ گویا پہلی صدی کے آخری آدھے حصے کے بعد میں یزید نے اسی سیاسی کلچر کو بہت حد تک بدل کر رکھ دیا جس کی بنیاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور خلافت راشدہ کی صورت میں جس نظام کو ایک عروج و کمال حاصل تھا۔ دوسرا، مالی کرپشن۔ یزید نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف سیاسی کرپشن کی بنیاد رکھی بلکہ مالی کرپشن کی بھی بنیاد رکھی۔ خلافت راشدہ میں تو عدل کا ایسا نظام تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں خلیفہ وقت کے سامنے ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر یہ پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر سے ہمارا لباس تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ وہاں تو ایک یہودی امیر المومنین پر ایک زرہ کا مقدمہ بھی کر سکتا تھا کہ یہ زرہ میری ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام خلیفۃ المومنین ہونے کے باوجود جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے، اور قاضی شرعی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو گواہ پیش کرے۔ آپ نے اپنے پاس گواہ صرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ جج نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ گواہی نہ ہونے کی بنا پر زرہ یہودی کو دے دی گئی۔ یہودی نے جب عدل کا یہ نظام عالم دیکھا تو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کہا زرہ حضرت علی ہی کی ہے، میں نے تو غلط مقدمہ کیا تھا، لیکن میں عدل و انصاف کے حوالے سے اسلام کا یہ کردار دیکھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام یہ نظام امت کو دے کر گئے تھے اور اس پر عمل درآمد بھی تھا۔ یزید نے اس نظام کو بری طرح پامال کر دیا اور دیانت و امانت کی جگہ خیانت و بد دیانتی لے لی۔ قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشی کی نظر ہو گیا۔ شہنشاہانہ انداز سلطنت اختیار کیا گیا اور حکمرانوں نے عیاشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ یزید نے قومی خزانے کو لوٹا اور اپنی عیاشی، امارت اور شہنشاہیت اور بادشاہت اور اپنی مستیوں پر اس کو بے سوچے سمجھے لٹانا شروع کر دیا۔ تیسری، اخلاقی کرپشن۔ یزید نے سیاسی اور مالی کرپشن کے ساتھ ساتھ جس تیسری کرپشن کی بنیاد رکھی تھی وہ اخلاقی کرپشن تھی۔ اس نے اپنے دینی، اسلامی اور اخلاقی کردار کو مٹایا اور اسلامی روایات، شرم و حیا اور حرام و حلال کو پامال کر دیا، اور اس نے حدود الہیہ کو توڑتے ہوئے بدکاری، بے حیائی کے امور کو علل اعلان رواج دیا۔ ان دینی، سیاسی، مالی اور اخلاقی کرپشن کے مجموعوں کا نام یزید ہے، اور وہ ایک شخص تھا مگر آنے والی نسلوں کو ایک پورا نظام دے گیا۔ یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ یاد رکھے جس کی طرز زندگی، طرز حکمرانی، طرز سلطنت اور طرز حکومت، یعنی جس کے زندگی گزارنے کا طریقہ، حکومت میں حکومت چلانے کا طریقہ اور ان میں ان چیزوں کی جھلک نظر آئے، وہ اپنے دور کا یزید ہے، اور جو ان پلیدیوں سے ٹکرائے اور اپنے دور کے یزیدیت اور نظام یزیدیت کو للکارے، وہ اپنے دور کا غلام حسین، حسینیت کا پیروکار اور حسین کا وفادار اور حسینی لشکر کا سپاہی ہے۔ یزید نے نظام سلطنت کو اپنی ذاتی خواہش کا نام دے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انسانی حقوق اور انسانی آزادی و اخلاق و شرافت کے اقدار اور دین و احکام شریعت اور نظام احتساب، عدل و انصاف کا قتل عام کیا اور سارے کے سارے نظام کو اپنے حرص و ہوس کی بھیٹ چڑھا دیا۔ یاد رکھے آج کل دکھائی دینے والی اس طرح کے تمام برائیاں اور خرابیاں سب باقیات یزید ہے۔ برائی کے خاتمے کی 3 وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیتغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی
تم میں سے جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے خاتمے کے لیے 3 معیار مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، برائی کو ہاتھ سے روکنا، یعنی تم میں سے جو شخص برائی، ظلم، جبر، بے حیائی، لوٹ مار، بدی، کرپشن اور دین کی حدود کے خلاف ورزی کو ظاہراً دیکھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو روکے، اور اس کے نظام کو جو ظلم و جبر اور بدی و بے حیائی اور لوٹ مار و حرام پر قائم ہے پوری ہمت کے ساتھ اسے بدل دے۔ برائی کے خاتمے کا یہ پہلا آئیڈل معیار ہے۔ دوسرا، برائی کے خلاف آواز بلند کرنا۔ برائی کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بھی عطا فرمایا، اور اس دوسرے درجے کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے کمزور لوگوں کا خیال فرمایا، کیونکہ ہر ایک میں جرت و طاقت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر کوئی مضبوط دل اور اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ شعر و شاعری اور جوش خطابت میں ٹکرانا آسان، مگر میدان میں اتر کر ٹکرانا اور اپنی جانیں قربان کر دینا مشکل ہوتا ہے۔ ظلم و جبر سے ٹکرانے کی جرت و ہمت صرف اسے نصیب ہوتی ہے جس کے من میں اللہ تعالیٰ نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہے اور اسے حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہے۔ جب حسینیت من میں داخل ہو جائے تو بندہ خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس میں بے حسی، بے ضمیری، بے غیرتی، بے حیائی، ڈر، خوف اور کسی قسم کی مصلحت نہیں ہوتی۔ وہ کمزور ہو کر بھی دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی بلکہ کردار امام حسین علیہ السلام اور فکر امام حسین علیہ السلام کی بدولت طاقت نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ بتقاضائے بشریت کچھ لوگ کمزور دل والے بھی ہوتے ہیں جو ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی اکثریت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رعایت فرمائی کہ جو برائی اور بدی کے خاتمے کے لیے ان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا وہ زبان سے ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کرے اور اس کی مذمت کرے۔ تیسرا، برائی کو دل سے جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کے خاتمے کا تیسرا درجہ اور پیمانہ بھی دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے مفاد کی طاقت کے آگے کمزور پڑ جائیں گے اور زبان سے للکارنے کی ہمت بھی کھو بیٹھیں گے۔ کئی لوگ مالی مفاد کی وجہ سے باطل کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور چندوں پر، مٹوں پر، ڈیولپمنٹ فنڈ اور گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی لالچ میں کمزور ہو جائیں گے، اور انہیں زبان سے بھی حق بات کہنے اور برائی کو برائی کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ یہ اس ڈر میں رہیں گے کہ کہیں طاقتور انہیں طاقت اور بدمعاشی کے ذریعے معاشرتی و معاشی حوالے سے تباہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تیسری گنجائش دے دی اور فرمایا اگر بدی اور برائی کو زبان سے بھی للکار نہ سکو، مذمت نہ کر سکو اور کلمہ حق ادا کرنے سے بھی خوف زدہ ہو جاؤ یا مفادات اسیر ہو جائے تو پھر برائی کے خلاف دل سے نفرت ضرور کرو۔ باطل اور برے لوگوں کی غلامی، وفاداری اور ان کی تابع داری نہ کرو اور نہ ہی ان کا ساتھ دو۔ اس تیسرے درجے پر عمل کرنے کے حوالے سے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اس کے بعد ایمان کی اور کوئی کمزور ترین حالت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے کو بھی ایمان کے اندر رکھا، ایمان سے خارج نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یعنی یہ ایمان کی بوٹم لائن آخری حد قرار دی گئی ہے۔ حضرات محترم، یزید کے دور حکومت کی خرابیوں اور خرافات کو دیکھ کر کچھ لوگ خوف زدہ یا مفاد زدہ ہو کر یزیدیت کی حمایتی بنے اور اس کے ساتھ مل گئے۔ یہ کوفہ اور دمشق میں رہنے والے لوگ تھے، جبکہ عوام کی باقی بھاری اکثریت دو پوزیشن پر رہی، اس میں فلسفانہ کی پوزیشن اور فلسفہ کی پوزیشن۔ اس صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت کیا ہے؟ وہ اکیلے پورا خانوادہ قربان کرانے اور مظلومانہ شہادتیں دینے کے حقائق پر اپنی جگہ، مگر ان تمام حقائق سے ہٹ کر امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ جہاں امت کے بھاری اکثریت فلسفانہ یعنی زبان سے برا کہنے اور دل سے برا جاننے کے درجے میں گئی ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے
فَلْيَغَيِّرَ بے کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں نے یزیدیت کی تائید بھی کی ہے، بہت سو نے مصلحت، رخصت اور خاموشی کا راستہ بھی اختیار کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ رخصت کا راستہ جائز تھا مگر عزیمت کا راستہ افضل تھا۔ جائز پر گناہ نہیں مگر فضیلت بھی نہیں ہے، جبکہ عزیمت میں فضیلت ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام جائز کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ افضل کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی عمل سے آپ علیہ السلام ساری فضیلتیں سمیٹ کر لے گئے، اور قرآن مجید نے بھی اضطرار کی حالت میں رخصت اور خاموشی کی اجازت دی ہے۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص مجبور ہو جائے تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر زندگی بچانے کی حد کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اضطراری کی حالت میں اجازت و رخصت عام ہوتی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام صاحب اجازت نہیں بلکہ صاحب فضیلت ہوئے۔ اجازت کا طریق بہت سو نے اپنایا مگر فضیلت کا طریق امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ یہ راہ عظیمت تھی جو امام حسین علیہ السلام نے اپنائی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں نے اس معاملے پر راہ رخصت کو اپنایا۔ آج ان کی شہادتوں اور تاریخوں کا علم بھی نہیں ہے اور ان کے مراتب اپنی اپنی جگہ بلند ہے، اور یہی فکر امام حسین ہے کہ دور حاضر میں آج کے اس دنیا میں بھی یزیدیت سوچ والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمیں حسینیت کی طرح ان سوچوں سے بھی لڑنا ہے اور ان حسینیت کا اپنا جذبہ دکھانا ہے۔ ہم ظاہری طور پر صرف نعرہ لگا کر نہیں بلکہ اپنے کردار سے حسینیت کو زندہ کریں۔ یہی فکر امام حسین ہے اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فکر امام حسین کو زندہ رکھنے کی توفیق